اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ والصلاة علی علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خوب ناظرین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد وعلی محمد کا محب بنایا۔ ناظرین محترم، بلا تاخیر آپ اس ذاکر جہل کا کلم ملاحظہ فرمائیں جس میں یہ امامت کی توہین کرتے ہوئے نظر آتا ہے، چہارد معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ آپ کلم ملاحظہ فرمائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ چلو ایک جملہ آکھا راضی کے بعد میں قصیدہ پڑھنا ہے۔ ہاشم بھائی جان جڑا میں لفظ آکھن لگا، بابر بھائی میں جملہ آکھن لگا، من قرآن دی قسم پورا پنڈال چھڈ جائے پھر بھی مطمئن کھڑوتا۔ اج دی پوری مجلس دا حاصل جملہ دین لگا، جتنی مجلس ہے حاصل جملہ دین لگا۔ کسی بندے معصوم تو پوچھ لے، بادشاہ عباس امام کیوں نہیں؟ مسکرا کے فرمایا اگر عباس امام ہوتے ہم میں سے کوئی بھی امام نہ ہوتا۔ لایا قرآن رکھ میرے سے تو دیکھی میرے در امام، ہاں ان کی یہ پستی کا نام ہے۔ کسی بندے نے پوچھا مولا وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ عباس امام کیوں نہیں؟ فرمایا ہماری دادی کو عباس کے لیے یہ پستی بھی قبول نہ تھی، ہماری دادی بطول کو عباس کے لیے یہ پستی بھی گوارا نہ تھی۔ ناظرین محترم، آپ نے کلم ملاحظہ فرمایا یہ کس طرح جھوٹ بول رہا ہے، معصوم کی طرف یہ منسوب کر رہا ہے۔ خود ساختہ اس کا اپنا نظریہ ہے اور اس کی خود ساختہ بنائی ہوئی بات ہے، تو یہ معصوم کی طرح منسوب کر رہا ہے کہ جناب عباس علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا کہ امام کیوں نہیں ہے، تو معصوم نے فرمایا کہ اگر عباس امام ہوتے تو کوئی امام بھی نہ ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر آگے منسوب کرتا ہے کہ جناب سیدہ کو یہ پسند بھی نہیں تھا کہ جناب عباس امام بنے، کیونکہ یہ ایک پستی ہے، وہ پستی کو پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھیں ذرا کہ امامت ایک ایسا منصب ہے جو الہی منصب ہے، جس پہ ہمارے علماء کرام نے، فقہاء نے، محدثین نے، محققین نے، مناظرین نے بہت ساری تحریریں لکھی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، بہت سارے مناظرے کیے ہیں امامت کو منوانے کے لیے۔ اور امامت ایک ایسا منصب ہے کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ بہت سختی کے ساتھ بولا کہ اگر تم نے یہ اعلان ولایت علی ابن ابی طالب یعنی مولا کی امامت کا اعلان نہ کیا تو تم نے گویا کچھ بھی نہ کیا رسالت کا، جو قرآن میں آیت موجود ہے، بچوں کو بھی یاد ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اگر تم نے یہ اعلان نہ کیا یعنی مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا، مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا، تم نے گویا کوئی کام بھی رسالت کا نہیں کیا۔ جبکہ رسول خدا نے اتنی زحمتیں کی، بہت سارے لوگوں سے پتھر کھائے، تانے کھائے، گالیاں کھائیں، اس کے باوجود رسول کہتے تم نے کوئی کام بھی نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کو کہتا تم نے کوئی کام بھی نہیں کیا اگر تم نے یہ کام نہ کیا، یعنی امامت کا اعلان نہ کیا، مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا اعلان نہ کیا۔ امامت ایک ایسا منصب ہے، الہی منصب ہے۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے آپ نے نوٹ کیا؟ تمام فقہاء، تمام شیعہ کا اس بات پہ اجماع ہے کہ امامت جو ہمارے چہارہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں سے 12 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام امام ہیں، یہ تمام انبیاء سے افضل ہے، تمام سے، فقط رسول خدا سے یہ مفضول ہیں۔ چہارہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء سے افضل ہیں فقط، اور تمام ملائکہ سے افضل ہیں، تمام انسانوں سے، تمام جنوں سے افضل ہیں۔ فقط رسول خدا سے ہمارے امام جو ہیں وہ مفضول ہیں، باقی تمام سے افضل ہیں۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ پستی ہے، اور جناب سیدہ پسند ہی نہیں کرتی تھی کہ جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کو بنائے، یعنی جناب سیدہ کا کام ہے امام بنانا۔ جہل مرکب، جہل انسان یہ بتا کہ کیا جناب سیدہ کا کام ہے امام بنانا؟ اور جناب سیدہ نے جناب عباس کو بنایا ہے اور باقی معصومین کو جناب سیدہ نے امام بنایا، جبکہ یہ الہی منصب ہے، خود خدا بناتا ہے۔ ہمارے علماء کی زندگی گزر گئی کہ یہ عوام کے بنایا ہوا یا کسی ایک بندے کے بنایا ہوا یہ منصب نہیں ہے، بلکہ خود خدا بناتا ہے، یہ جس کو چاہے امام بنائے، جس کو چاہے نبی بنائے، جس کو چاہے رسول بنائے۔ اور تم پستی کہہ رہے ہو،
رسول خدا کو تو باقاعدہ دھمکی مل رہی ہے اگر تم نے یہ اعلان امامت نہ کیا تو گویا تم نے کوئی کام بھی نہیں کیا. یعنی ایسا مضبوط منصب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھوتا ہی نہیں کرنا چاہتا. عجیب و غریب لغویات آپ بکتے ہو ممبر پہ کھڑے ہو کے, شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو. جناب عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ 50 سے زیادہ کتب ہیں, اردو میں, فارسی میں, عربی میں. آج تک کسی کتاب میں اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملی, کوئی روایت ہے ہی نہیں. کس طرح کی باتیں ہیں. اور ناظرین آپ بھی خوف خدا کیا کریں, واہ واہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہر آرے غیرے کے سامنے. آپ کیا کرتے ہیں نیچے بیٹھ کے, جو جس طرح بک بک کرتا ہے آپ واہ واہ شروع کر دیتے ہیں. آپ کو بھی کچھ ہوش نہیں آتا. امامت کی توہین کر رہا ہے, سیدہ کی توہین کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. چلے دیتا میں قیامت تک یہ بندہ دکھلائے اس طرح کا کوئی فرمان, ایک فرمان اس طرح کا نہیں ملے گا. اور عقیدے میں روایات تواتر کا ہونا ضروری ہے, خبر بحث چلتی بھی نہیں ہے. اس کے پاس ایک بھی فرمان نہیں ہے اس طرح کا. آپ سامنے سے واہ واہ کرنے لگ جو بندہ آتا ہے اس کے سامنے واہ 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 واہ. خدا کا خوف کریں, آپ بھی اللہ سے ڈریں, آل محمد سے ڈریں, حقائق سنیں, قرآن سنیں, حدیث سنیں. اس جہل سے جب یہ ملے اب پوچھیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے, بتاؤ ہمیں. اور امامت کو آپ نے اتنا پست سمجھ لیا ہے. جناب عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں تو سب میں یہ واضح ہو جائے گا, بچہ بھی پڑھے تو واضح ہو جائے گا ان کی زندگی میں کہ انہوں نے کبھی کسی معصوم کسی امام کے سامنے کیوں تک نہیں بولا, اطاعت کی ہے. جناب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کام کرو, چشم, یہ کرو یہ کرو یہ کرو. انہوں نے کبھی یہ بھی کیوں نہیں کہا کہ مولا یہ کیوں کروں, یا ایسا نہیں ایسا کر لیتے ہیں. نہیں, انہوں نے ہمیشہ اپنی زندگی گزار دی ہے اطاعت میں, اطاعت امام میں ہمیشہ پیچھے چلتے تھے, آگے کبھی نہیں بڑھے. انہوں نے اس طرح امامت کو پہچانا ہے اور امامت کی پہچان کروائی ہے دنیا کو. امام کی اس طرح اتباع کرنی چاہیے, امام کی اس طرح پیروی کرنی چاہیے. ہم کس طرح لوگوں سے سن رہے ہیں, اٹھ اٹھ کے نعرے لگا رہے ہیں سامنے سے. خوف خدا کریں ناظرین, آپ ڈریں. واہ واہ کا کیا مطلب ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ واہ واہ کا مطلب ہے میں تائید کرتا ہوں تم صحیح کہہ رہے ہو, یہ مختصر مطلب ہے واہ واہ کا. نعرے لگا رہے ہو سامنے سے. افسوس, صد افسوس. ناظرین عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی امام کی اطاعت کی ہے, تمام معصومین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. موتی یہ امام ہیں, کبھی انہوں نے اس طرح ان کی زندگی میں آپ پڑھ کے دیکھیں, انہوں نے ساری زندگی اطاعت میں گزار دی. اور ہم نے کس طرح کی چیزیں سنی. یہ فضائل ہیں بھائی, یہ فضائل ہیں یہ فضائل ہیں, اور جو اس کو رد کرے وہ مقصر ہے. لا حول ولا لعنت ایسے لوگوں پہ جو اس طرح کے لوگوں کو بلواتے ہیں اور سنتے ہیں اور پھر سامنے بیٹھ کے واہ واہ کرتے ہیں. یہ غالب ہی نہیں ہے, یہ بغیرت کسی اور قسم سے نکلا ہے, پتہ نہیں کس گھوڑے سے یہ نکلا ہے حرام زادہ. اس نے امامت کی توہین کی ہے, خود جناب سیدہ کی توہین کی ہے, ان کی طرف جھوٹا منسوب کر کے اپنی سینہ گزٹ. اور ناظرین سامنے سے اٹھ اٹھ کے نعرے لگائیں. خوف خدا کریں. اور میں ذاکرین سے گزارش کروں گا, تمام ذاکرین سے, علماء کرام سے, بانیان سے گزارش کروں گا, اس جہل کو روکا جائے. جہاں بھی آج کے بعد پڑھے اس پہ پابندی لگائی جائے اور اس جہل کو سزا دلوائی جائے, باقاعدہ FIR کروائی جائے اس پہ. اگر ان جہلوں کو نہیں روکا جائے گا تو ہمارے مذہب کو لوگ جو نشانہ بناتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں. پھر ہمارے منبر پر یہ اس طرح کے جہل آ رہے ہیں اور ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں, ناسبی تانے دیتے ہیں, یہ دیکھو یہ تمہارا شیعہ ہے. ہم ادھر سے بیٹھ کے جواب دیتے ہیں کہ ہمارا شیعہ نہیں ہے, یہ جہل ہے, اس کا شیعہ سے کوئی تعلق نہیں, شیعہ کا کوئی اس طرح کا نظریہ نہیں. اور آپ اٹھ اٹھ کے نعرے لگاتے ہیں, ان کو لنگر دیتے ہیں, نیازیں دیتے ہیں لاکھوں روپے. آخر میں دعا گوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو سیرت آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی حقیقی معرفت عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل